کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے جرمنی، کوریا اور جاپان کے ایجوکیشن سسٹم میں موجود ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں؟ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں، سروائیول سکلز سکھائے جاتے ہیں اسٹارٹ سے ہی۔ پاکستان میں تو ایجوکیشن بجٹ ہی اتنا منیمل سا ہے کہ ہمیں بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ گروتھ مائنڈ سیٹ ہے وہ کیسے ڈیولپ کیا جائے؟ ایٹیٹیوڈ ایسا بن گیا ہے کہ ہم نے اپنے شہر سے باہر ہی نہیں نکلنا۔ میں یوتھ کو ایڈوائز کروں گی رسک لیں۔ اکثر بچوں کو میں نے دیکھا ہے انٹرنشپ بھی ہوتی ہے، آفر ہوتی ہے، 5,000 ہے، 10,000 ہے، نہیں جاتے، نہیں ہم نے تو بڑی ڈگری لے رکھی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اور ہمارا پلیٹ فارم ہمیشہ ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتا ہے جن کی گفتگو سے، جن کی باتوں سے، جن کے لائف ایکسپیرینسز سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے اور آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکے۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بنیادی طور پہ تو ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، لیکن ان کا اپنا جو اسٹڈی ایکسپیرینس ہے وہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جرمنی، کوریا اور جاپان میں بھی رہا۔ ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک تو ان کا جو انٹرنیشنل ایکسپوجر تھا ہائر ایجوکیشن کے سلسلے میں، جو انہوں نے اسکالرشپس حاصل کی، انہوں نے ان کی زندگی میں کیا ویلیو ایڈ کی اور اب یہ کس طرح سے کرنٹلی ایجوکیشن کی فیلڈ سے منسلک لوگوں کو ہیلپ بھی کر رہی ہیں اور ان کو گائیڈ بھی کرتی ہیں کہ وہ کیسے ہائر ایجوکیشن کی طرف جائیں۔ السلام علیکم نادیہ حسین صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ میم پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ میم آپ نے پی ایچ ڈی جو ہے وہ اپنی اکنامکس میں جاری رکھی ہوئی ہے، اور اکنامکس میں ظاہر ہے آپ نے ماسٹرز کیا اور ڈیولپمنٹ پالیسی میں کوریا سے کیا، اور جرمنی میں جو ہے وہ آپ نے اکنامکس میں کیا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اکنامکس کی فیلڈ میں بنیادی طور پہ آپ کا انٹرسٹ کب اور کیسے ڈیولپ ہوا، اور پھر کب آپ نے سوچا کہ آپ نے اس کو پرسو کرنا ہے، آگے لے کے چلنا ہے؟ یہ بہت شروع کی بات ہے کہ پری میڈیکل میں میرے ماموں نے میرا ایڈمیشن کروا دیا، میرا اس میں انٹرسٹ نہیں تھا، تو میں خود ہی اسکول کے جو کلرک ہیں ان کے پاس گئی اور میں نے کہا میں نے اکنامکس پڑھنی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا تھا اس وقت کہ یہ کتنی ان ڈیپتھ اسٹڈی ہوگی یا اس نے مجھے آگے کتنا لے کر جانا ہے، لیکن میں نے تب سے چینج کیا۔ نیوز سنتی تھی، نیوز سے مجھے آئیڈیا ہوتا تھا اچھا یہ کچھ پڑھنے والی چیز ہے، تو تب سے میں اکنامکس سے منسلک ہوں فرسٹ ایئر سے، اور ابھی تک میں اکانومسٹ ہوں اب الحمدللہ۔ صحیح۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا میم کہ آپ کی لائف میں جو انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے وہ بہت زیادہ رہا، 3 ملکوں سے آپ جو ہے وہ وابستہ رہیں، جرمنی، کوریا، اور اب اس وقت آپ جاپان کے ساتھ منسلک ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ انٹرنیشنل ایکسپوجر کتنی مدد کرتا ہے آپ کی گرومنگ میں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں، اور آپ کو پرسنلی کیا لگتا ہے اس کا آپ کی لائف میں کیا امپیکٹ ہے؟ انٹرنیشنل ایکسپوجر بینگ اے اسٹوڈنٹ اور پھر بینگ اے فیمیل اینڈ دین بینگ اے گورنمنٹ آفیسر، یہ بہت ضروری ہے اگر آپ نے خود کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے لانگ ٹرم بہت آگے جانا ہے۔ صحیح۔ تو میں چونکہ اسلام آباد میں ہی میرا سارا گرون اپ ہوئی، اس کے بعد شادی کے فوراً بعد مجھے جرمن اکیڈیمک ایکسچینج داد اسکالرشپ وہ مل گیا، میں جرمنی چلی گئی۔ میں نے کبھی ہاسٹل لائف نہیں گزاری تھی، تو فرسٹ ایکسپیرینس میرا جو جرمنی کا تھا اس نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھا، بہت چیلنجز تھے، انڈیپینڈنٹ لیونگ میں نے وہاں سیکھی، وہاں میں نے اپنے اندر کریج بہت پیدا کی، کانفیڈنس مجھ میں شروع سے ہی تھا، کافی سارے جو پرسنالٹی کریکٹرسٹکس تھے، لیکن ان کو میں نے وہاں گروم کیا، کیونکہ ایسی سچویشن فیس کرنی پڑتی تھی جہاں پہ آپ کے نہ ہسبینڈ ساتھ ہو نہ بہن بھائی ساتھ ہوں، وہ آپ نے اکیلے ہی فائٹ کرنا ہے۔ بالکل ایسے۔ تو اٹ ہیلپ می الاٹ، اور اسی وجہ سے جب میں کوریا گئی تو میں نے وہ جو لرننگ پیریڈ تھا جرمنی والا اس کو میں نے وہاں اپلائی کیا، تو میرے لیے وہ انجوائبل ٹائم تھا کوریا والا۔ اور کوریا کے بعد جب میں پی ایچ ڈی کے لیے جاپان آئی ہوں تو جاپان میں جا کے مجھے بس یہی فیل ہوتا ہے مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آساں ہو گئی ہوں، مجھے اب گھر گھر ہی لگتا ہے کہ پردیس نہیں ہے۔ میم پی ایچ ڈی کا جو ابھی آپ کا سفر ہے جو کرنٹلی آپ کر رہی ہیں اکنامکس میں، اس کے تھیسس میں، ریسرچ میں آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ کیا یہ مشکل لگ رہا ہے، آسان لگ رہا ہے، اور کیا سب سے اس میں چیلنجنگ ٹاسک آپ کو کیا فیل ہوتا ہے؟ یہ چونکہ انڈیپینڈنٹ ریسرچ اسٹڈی ہے، یو ایس اے یو کے میں 4 ایئر 5 ایئر پی ایچ ڈی پروگرامز ہوتے ہیں، لیکن جاپان میں یہ 3 ایئر انڈیپینڈنٹ ریسرچ اسٹڈی ہے، تو آپ کے پاس ایک پلے فیلڈ ہے، آپ نے جہاں سے مرضی شاٹ لگائیں آپ لگائیں۔ تو مجھے تو اس میں مزہ آ رہا ہے، کوئی اس میں کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں ہے، آپ کا سپروائزر سپورٹیو ہونا چاہیے، اور اگر سپروائزر کے ساتھ آپ کی اچھی انڈرسٹینڈنگ شروع میں ہی ڈیولپ ہو جاتی ہے تو وہ لیٹر آن آپ کو آگے ہی لے کے چلتا ہے۔ تو مائی سپروائزر از ویری ہیلپ فل،
انہوں نے میرا فرسٹ امپیریکل پیپر جو ہے وہ بھی پبلش کروا لیا, میری ساری اپنی جو پی ایچ ڈی کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہیں. تو اوبیسلی وہ ایک اچھا انوائرمنٹ ملا ہے اور یہ ریکوائرمنٹس میری ساری میٹ ہو گئی ہیں. صحیح. اچھا میم, اس وقت آپ جاپان سے پی ایچ ڈی کر رہی ہیں, اس سے پہلے ظاہر ہے آپ نے کوریا, جرمنی بھی دیکھا اور پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ بھی آپ منسلک رہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے جرمنی, کوریا اور جاپان کے ایجوکیشن سسٹم میں موجود ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں, جو ہمارے پاس ہو سکتی ہیں یا ہونی چاہیے؟ میں چاہتا ہوں کہ ایک کمپیریزن آپ تھوڑا سا بتائیں تاکہ ہم جو ہمارے سننے والے حضرات ہیں جو ایجوکیشن سسٹم کو دیکھ رہے ہیں وہ اس میں کچھ بہتری لا سکیں. ان تینوں کنٹریز میں پہلے ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے تھوڑا سا کمپیریزن کر کے بتاتی ہوں. جرمنی میں تو بہت ہی چل انوائرمنٹ تھا, وہ آپ کو ہوم ورک ہی نہیں دیتے تھے. مینز اگر ویکینڈ ہے نا تو وہ کہتے ہیں ویکینڈ از یورس, انجوائے یور لائف. کوریا میں تھا تھوڑا سا ٹف ٹائم تھا, وہاں پہ ہیل آف اسائنمنٹس جو آپ نے جب سپروائزر کو یا آپ کے پروفیسر کو پتہ ہے کہ اب آگے چھٹیاں ہیں تو وہ کافی سارا کام دے دیتے تھے. پھر اس میں ٹیم ورک ہوتا تھا, لیکن ٹیم ورک ہم انجوائے کرتے تھے چونکہ ہمارا جو کیمپس ہے اور ہاسٹل ہے وہ سامنے ہی تھے اور کوئی اور کام بھی نہیں ہوتا تھا, آبجیکٹیو بھی وہی تھا. تو اس وجہ سے وہاں پہ کافی ہم نے انجوائے کیا, آلدو ہمیں ورک لوڈ وہاں بہت زیادہ تھا. اور جو جاپان ہے وہاں آپ کہہ لیں بہت لبرٹی ہے, وہاں تو آپ نے اپنی مرضی سے کام کرنا ہے, مرضی سے اٹھنا ہے, سونا ہے. تینوں کے ہائر ایجوکیشن میں تو اتنا سا ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب ان کے ہم بیسک پرائمری یا ایلیمنٹری اسکول ایجوکیشن کو ہم کمپیئر کریں تو میں پاکستان اور جاپان کا کمپیریزن کرتی ہوں کیونکہ میری بیٹی جو ہے وہ وہاں ایلیمنٹری اسکول میں ابھی اس کا ایڈمیشن ہوا ہے. پاکستان میں سارا روٹ سسٹم ہے, بچوں پہ بکس لاد دی جاتی ہیں اور بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے صبح مائیں جھنجھوڑ کے اٹھا رہی ہوتی ہیں. وہاں یہ نہیں ہے, وہاں بچے چھٹی نہیں کرنا چاہتے, وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہوئی ہے وہ بھی ہمیں اسکول چھوڑاؤ. اس کی ریزن یہ ہے وہاں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں, سروائیول اسکلس سکھائے جاتے ہیں اسٹارٹ سے ہی. بالکل ٹھیک. ایکٹیویٹیز اس طرح کی ہے, میوزک ہے یا جس بچے کا جس میں انٹرسٹ ہے وہ اکوپمنٹ آپ کو وہ گھر دے دیں گے. اور ٹرپ پہ لے کر جاتے ہیں. اب یہ چھوٹے چھوٹے 5 سال کے بچوں کو کیا پتا, لیکن ان کو وہ ٹرپ پہ لے کر جاتے ہیں, میوزیم دکھاتے ہیں. یہ کتابوں سے نہیں سکھاتے, شروع سے ہی علماء بنانے کی کوشش نہیں ہوتی, شروع سے وہ بچوں کے اپنے سکلز جو ہیں وہ باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک میجر ڈفرینس ہے, یعنی کریٹیوٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں. کریٹیوٹی بالکل. اور ایک اور مین ریزن ہے ایجوکیشن بجٹ کی, اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کی. پاکستان میں تو ایجوکیشن بجٹ ہی اتنا منیمل سا ہے کہ ہمیں بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. ایلیمنٹری اسکول کا تو ٹوٹل مجھے نہیں یاد, لیکن 2.5% ٹو جی ڈی پی ہے جو ہم ٹوٹل ایجوکیشن کا ایلوکیٹ کیا جاتا ہے. اور وہاں پہ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو 1:16 ہے. یہاں پہ آپ بہترین اسکول میں چلے جائیں نا تو شاید وہاں پہ کوئی 16 بچے ہوں, ادروائز اسلام آباد میں جیسے کانوینٹ اسکول ہے, جیسے ہیڈ اسٹارٹ ہے, وہاں پہ بھی آپ کو 16 بچے پر ٹیچر نہیں ہوں گے, زیادہ ہی ہوں گے. تو یہ ایک بہت بڑا ایجوکیشن بجٹ کی آپ ایک تو بات کر رہی ہیں اور دوسرا آپ بتا رہی تھیں کہ کریٹیوٹی, یہ 2 چیزیں آپ سمجھتی ہیں کہ ان میں تھوڑی بہتر ہیں اور ہمیں ان کو امپروو کرنا چاہیے. ٹیچرز انٹریکٹیو ہیں. صحیح. بچے باہر پارک میں بھی ٹیچر کو دیکھ لینا دوڑ کے جاتے ہیں کہ ہم اپنے سینسے کہتے ہیں ہم ٹیچر سے جا کر ملیں. یہاں پہ بچے ٹیچر کو دیکھ لیں تو وہ ماؤں کے پیچھے چھپتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا میم, ایک فیکٹر جو آپ کو محسوس ہوتا ہے, جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سکسیس میں اس نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے, کیونکہ ماشاء اللہ آپ کا ایک پورا اسٹڈی بیک گراؤنڈ ہے, اتنا ہر بندے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے, تو آپ کا سکسیس فیکٹر کیا ہے, کیا چیز ہے جو آپ کو ایک کنسسٹینسی سے کام کرنے پہ مجبور کرتی ہے؟ وہ میں کہوں گی توکل اللہ, اور وہ اس لیے کہ میں رسک ٹیکر ہوں. میں نے کبھی نہیں سوچا کہ اب اگر میں نے یہ شاٹ لگائی ہے یہ چھکا بھی ہو سکتا ہے اور اس میں آؤٹ بھی ہو سکتی ہوں. تو میں نے میکسیمم کوشش یہی کی, اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے کہ جو کام شروع کر رہی ہوں نیک نیتی سے شروع کروں اور اس کو کمپلیٹ کروں. تو یہ ایک میجر فیکٹر ہے. دوسرا آپ کی سپورٹیو فیملی کی سپورٹ مجھے ہمیشہ سے رہی ہے, جس کی وجہ سے میں کنسسٹنٹ رہی ہوں. میں جہاں جانا چاہتی ہوں مجھے کبھی کسی نے منع نہیں کیا, اس میں میرے ہسبینڈ بھی شامل ہیں. پیرنٹس کی تو والدہ کی تو میری بہت ارلی ڈیتھ ہو گئی تھی, اور لیکن تھرو آؤٹ میری فیملی نے بہت سپورٹ کیا. بالکل ٹھیک ہے. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی لائف میں آپ کی انسپریشن کون ہے, یا وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا تاکہ آپ سکسیزفلی کام کر سکیں؟ ارلیئر ان مائی لائف آئی ڈو ناٹ ہیو اینی انسپریشن کہ میں کسی کو فالو کر رہی ہوتی. میرے سرکمسٹانسز تھے جنہوں نے مجھے پش کیا.
لیکن جو میرا ٹائم پیریڈ جرمنی میں تھا نا وہ بہت چیلنجنگ تھا. اس دوران ایک تو میں خود کو میں نے فیل کیا میں نے اللہ کے قریب خود کو کیا, اور اس کی ایک مین ریزن تھی ڈاکٹر اسرار احمد. آہستہ آہستہ پھر جیسے یوٹیوب پہ لنک دیکھتے گئے پتہ چلتا گیا. پھر پروفیسر رفیق اختر صاحب, ان کو میں بہت فالو کرتی ہوں. انتہائی ان کا لبرل پوائنٹ آف ویو ہے, وہ انسان کو جینے دیتے ہیں, وہ ہمیں مشکل مسلمان نہیں بناتے. پھر تھرڈ نمبر پہ میں کہوں کہ میرے ہسبینڈ ہیں, وہ میرے لیے انسپریشن بھی ہیں. وہ بہت محنتی انسان ہیں, بہت ہی ہمبل بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے ہیں, اور انہوں نے مجھے خود بہت گروم بھی کیا, مجھے سکھایا بھی بہت ہے, ایکڈیمک لائف میں بھی پروفیشنل لائف میں بھی. تو ان کے لیے بھی میں بہت شکر گزار ہوں, اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی. سو یہ 3 ہستیاں ہیں جن کو میں فالو کرتی ہوں. میم آخر میں کوئی ایڈوائس یوتھ کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے, یوتھ کا مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے ایجوکیشن کو لے کے, اور خاص طور پہ جو گروتھ مائنڈ سیٹ ہے وہ کیسے ڈیولپ کیا جائے؟ ایک میں نے اپنے حوالے سے بھی بات کی, رسک ٹیکر بننا چاہیے اور کمفرٹ زون سے باہر نکلنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو ہر چیز پلیٹ میں نہیں ملتی. میں نے بھی اگر الحمدللہ اب تک جو اچیو کیا ہے وہ مجھے کسی ریفرنس سے نہیں ملا, وہ مجھے میرے اللہ نے دیا ہے. تو میں یوتھ کو ایڈوائز کروں گی رسک لیں. ابھی اکثر بچوں کو میں نے دیکھا ہے, انٹرنشپ بھی ہوتی ہے, آفر ہوتی ہے, 5,000 ہے, 10,000 ہے, نہیں جاتے. نہیں ہم نے تو بڑی ڈگری لے رکھی ہے. آپ سٹارٹ تو کرو کہیں سے. پھر دوسرا رسک لو. ہم لوگوں میں یہ بھی رجحان ہے, ایٹیٹیوڈ ایسا بن گیا کہ ہم نے اپنے شہر سے باہر ہی نہیں نکلنا, ہمیں یہیں پہ ہی اچانک سے مینیجر کی جاب مل جائے. تو یہ میں ایڈوائز کروں گی, رسک لیں, کمفرٹ زون سے باہر نکلیں اور ایکسپلور کریں اپرچونیٹیز کو. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ نادیہ حسین صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ اس انٹرویو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, خاص طور پہ جو انہوں نے ایک کمپیریزن ڈرا کیا جاپان اور پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کا, وہ بہت ہی اچھا تھا, اور اس میں انہوں نے کچھ لرننگ پوائنٹس بھی بتائے کہ ان ایریاز پہ اگر فوکس کیا جائے تو چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.